عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے اردو میں قصیدے کا آغاز و ارتقاء۔ قصیدہ عربی شاعری کی پیداوار ہے۔ عربی سے یہ صنف سخن فارسی میں پہنچی اور فارسی سے اردو میں آئی۔ زمانہ جاہلیت کے عربی تمدن میں ابتدا میں قصیدے کے مضامین کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ شعراء اس میں عموماً حسن و عشق، سیر و شکار اور جنگ و جدل کی سچی داستانیں، قبائلی فضیلت اور فخر و خود ستائی کے مضامین اور گھوڑے کے اوصاف وغیرہ بیان کرتے تھے۔ اشخاص کی مدح اور ہجو کا رواج نہ تھا، اور اگر تھا تو اس میں صلہ و انعام کے حصول کا دخل نہ ہوتا تھا۔ شعراء جاہلیت میں سب سے پہلے زہیر اور نابغہ زبیانی نے مدح قصائد کی ابتدا کی۔ فارسی ادب میں پہلا قصیدہ محمد بن وصیف نے لکھا ہے، لیکن فارسی کا پہلا اہم قصیدہ نگار سامانی دور کا شاعر رودکی قرار پاتا ہے۔ اردو کی دوسری قدیم اصناف سخن کی طرح قصیدے کے ابتدائی نمونے بھی دکن میں ملتے ہیں۔ سلاطین بہمنی کے زمانے کے جن قصیدہ نگاروں کا پتہ چلتا ہے وہ شیخ آزری، مشتاق اور لطفی ہیں، لیکن ان کے بارے میں موجودہ معلومات بہت محدود اور مشکوک ہیں۔ دکن میں اردو شاعری کی ترقی میں گولکنڈہ کی قطب شاہی اور بیجاپور کی عادل شاہی سلطنتیں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ گولکنڈہ کا سلطان محمد قلی قطب شاہ خود ایک شاعر تھے اور انہوں نے دیگر اصناف سخن کی طرح قصیدے پر بھی طبع آزمائی کی۔ گولکنڈہ کے دوسرے قصیدہ نگار گواسی اور شاہ محمد افضل ہیں۔ بیجاپور میں جن شعراء کے قصیدے دستیاب ہوئے ہیں وہ عاشق دخنی، علی عادل شاہ ثانی شاہی، محمد نصرت نصرتی اور سید میراں ہاشمی ہیں۔ دکنی شعراء میں قصیدہ نگار کی حیثیت سے ولی کا نام بھی سر فہرست ہے۔ ولی کے قصیدوں میں زبان کی تنگ دامانی اور درویشانہ فطرت کی وجہ سے وہ زور اور اثر پیدا نہ ہو سکا جو فارسی قصیدہ گویوں کے یہاں موجود تھا۔ شمالی ہند میں سودا نے زوردار قصیدے لکھے۔ سودا کے قصیدے اردو قصیدہ نگاری کی تاریخ میں ایک نئے موڑ کا پتہ دیتے ہیں۔ سودا اردو قصیدے کا روشن باب ہیں۔ ان کے مطبوعہ کلیات میں 39 مدحیہ اور 4 ہجویہ قصائد موجود ہیں۔ بزرگان دین میں انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ کی تعریف کی ہے۔ ارباب دنیاوی میں ان کے ممدوح عالمگیر ثانی شاہ عالم، آصف جاہ نظام الملک، شجاع الدولہ، آصف الدولہ، سرفراز الدولہ حسن رضا خان، نواب بسنت خان، نواب مہربان خان، حکیم میر محمد کاظم اور اودھ کے انگریز ریزیڈنٹ رچرڈ جانسن ہیں۔ سودا نے فارسی کے مشہور قصیدہ نگاروں کے قصیدوں پر قصیدے لکھے ہیں۔ اس کے پیش نظر اساتذہ فارسی کے قصائد تھے۔ فارسی اساتذہ میں اس نے خاقانی، عرفی اور انوری کے رنگ کو پسند کیا تھا، چنانچہ اس کی شہادت خود اس کے قصائد میں موجود ہے۔ عرفی کا ذکر سودا نے اپنے کلام میں 2-1 مقام پر کچھ اس انداز سے کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے قصائد ضرور اس کے مطالعے میں رہ چکے ہیں اور ان کا اثر اس کی طبیعت پر گہرا پڑا ہے۔ انوری کی تقلید سودا نے ہجو نگاری میں کی ہے۔ انوری مدح و قدح کا استاد ہے۔ اس کا ایک مشہور قصیدہ ایک گھوڑے کی ہجو میں ہے۔ سودا نے بھی انوری کی تقلید میں اپنا مشہور قصیدہ تضحیک روزگار لکھا ہے۔ خاقانی کے مشہور قصیدے کہ ہمت و ازنا شو ایست باز انود پیشانی پر اپنا مشہور نعتیہ قصیدہ لکھا ہے، جس کے قافیے نورانی، درخشانی، مسلمانی وغیرہ ہیں۔ ان شواہد کی موجودگی میں
تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سودا نے ان اساتذہ کے قصائد کا گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا اور ان کی خصوصیات کا اثر اس کے قصائد پر پڑا۔ سودا کے مطبوعہ کلیات میں صرف 44 قصائد ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے مزید 11 غیر مطبوعہ قصائد ہیں۔ ان قصیدوں پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سودا کو قصیدے سے فطری ذوق اور لگاؤ تھا۔ اس نے نہ صرف صلہ و انعام کے لالچ میں قصیدے کہے ہیں بلکہ محض خلوص اور حسن عقیدت سے بھی نہایت بلیغ اور مورقۃ الآراء قصیدے انشاء کیے ہیں۔ بعض قصیدوں میں اپنی ناراضگی کی بنا پر بامزاحن دوسروں کی حجو کہی ہے۔ چند قصیدوں میں اپنے عہد کے تاریخی و معاشرتی حالات و واقعات کو بڑی تفصیل سے قلم بند کیا ہے۔ سودا اردو قصیدہ نگاری کے امام ہیں۔ اعلیٰ درجے کے فنکار کو خود بھی اپنی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ سودا کو اپنی قصیدہ گوئی پر ہمیشہ ناز رہا۔ شعر و سخن میں وہ خود کو انوری، سعدی اور خاقانی کا ہم رتبہ خیال کرتے ہیں۔ انوری، سعدی و خاقانی و ملاح ترا، رتبہ شعر و سخن میں ہیں بہم چاروں ایک۔ اردو میں قصیدے کا وجود فارسی کے زیر اثر ہوا تھا، لیکن فارسی طرز کے مکمل نمونے سب سے پہلے سودا کے قصیدوں میں ملتے ہیں۔ انہوں نے فارسی کی پوری تقلید ہی نہیں کی بلکہ اردو قصیدے کو فارسی کے معیار پر لا کھڑا کیا۔ قصیدے میں مضامین کے تنوع کی سب سے زیادہ گنجائش تشبیب میں تھی۔ سودا نے اس سے پورا کام لیا ہے۔ بعض قصیدوں میں بہاریہ، عاشقانہ اور رندانہ تشبیبیں لکھی ہیں۔ اکثر تشبیبوں میں غزلیں بھی کہی ہیں اور ان میں قصیدے کے آہنگ کو برقرار رکھا ہے۔ سودا نے گریز میں بھی بڑی استادی اور مہارت دکھائی ہے۔ ان کے قصائد کے گریز کے حصے نہایت موزون اور برجستہ ہیں اور تشبیب اور مدح کے درمیان ایک ناگزیر کڑی بن کر سامنے آتے ہیں۔ مدح میں انہوں نے عموماً حفظ مراتب کا خیال رکھا ہے اور ممدوح کی مناسبت سے مدح کی ہے۔ سودا نے حسن طلب میں بھی خوب پہلو نکالے ہیں۔ دعا میں کوئی خاص جدت نہیں دکھائی دیتی۔ تقریباً ہر قصیدے میں ممدوح کی ترقی کے لیے دعا کرنے کے علاوہ اس کے دوستوں کو دعا اور دشمنوں کو بد دعا دی ہے۔ مدح کی طرح سودا کو حجو سے بھی فطری مناسبت تھی۔ انہوں نے صرف ذاتیات کی بنا پر حجو گوئی نہیں کی ہے بلکہ مذہبی اختلافات، انفرادی کمزوریوں اور اپنے زمانے کی معاشرتی تباہی کو بھی حجو کا نشانہ بنایا ہے، جس سے ان کے حجویہ قصائد کا دائرہ بھی وسیع ہو گیا ہے۔ سودا کے بعد ان کے ہم عصروں میں میر کا درجہ بحیثیت شاعر بہت بلند ہے، لیکن قصیدے کے میدان میں وہ سودا سے بہت پیچھے ہیں۔ میر کے قصائد نہ صرف سودا کے مقابلے میں پست ہیں بلکہ یوں بھی ان میں شاعرانہ محاسن کی کمی ہے۔ قصیدے میں میر کا انداز کچھ اکھڑا اکھڑا سا ہے۔ تشبیب ہو یا مدح، سوری بیان اور علوی فکر کی کمی ہر جگہ محسوس ہوتی ہے۔ مبالغہ اور تخیل سے میر نے بھی کام لیا ہے، لیکن انداز فکر اور پیرایہ بیان ایسا اختیار کیا ہے کہ کلام میں زور نہیں پیدا ہو سکا۔ میر کے علاوہ سودا کے ہم عصروں میں محمد حسین کلیم، قائم چاندپوری اور قمر الدین نے بھی قصیدے لکھی، مگر سودا کے سامنے ان کا چراغ نہ جل سکا۔ سودا اور ان کے معاصرین کے بعد اردو قصیدہ نگاری کافی مقبول دکھائی دیتی ہے۔ سودا کی غیر معمولی کامیابی کے زیر اثر ان کی زندگی میں کئی پختہ مشق شعراء نے اس کی طرف توجہ مبذول کی۔ اس دور کے قصیدہ نگاروں میں میر حسن، انشا، مصحفی، رنگین اور ممنون خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
میر حسن نے 7 قصیدے لکھے، لیکن قصیدہ نگاری میں ان کا کوئی خاص مقام نہیں ہے۔ تشبیب میں ان کے یہاں حسن و عشق، بہار اور شکایت زمانہ کے مضامین ملتے ہیں۔ عشقیہ اور بہاریہ مضامین میں وہ میر کی طرح تغزل کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔ غریز میں بھی میر حسن نے تغزل اور سادگی سے کام لیا ہے۔ مدح میں انہوں نے اکثر شخصی اوصاف بیان کیے ہیں اور دعائیہ حصے میں بھی کوئی خاص جدت نہیں ہے۔ انشاء، علم و فضل، زباندانی اور ذہانت میں سودا سے کم نہ تھے، لیکن وہ اپنی افتاد تباہ کے ہاتھوں بے بس اور مجبور تھے۔ ان کی غیر سنجیدگی نے ان کی شاعری کو کافی نقصان پہنچایا۔ یہی سبب ہے کہ وہ اس میدان میں سودا سے بہت پیچھے رہے۔ مصحفی بڑے پرگو قصیدہ نگار ہیں۔ انہوں نے مشکل زمینوں میں قصیدے لکھے ہیں۔ مشکل زمینوں میں طبع آزمائی کا مقصد محض استادی کا سکہ جمانا تھا۔ ادبی لحاظ سے اسے کوئی بلند رتبہ نہیں دیا جا سکتا۔ رنگین اور ممنون کے قصائد میں فرسودگی ہے اور دونوں شعراء کے قصائد میں سودا کی پیروی نمایاں ہے۔ اردو قصیدہ نگاری کی تاریخ میں سودا کے بعد اگر کسی نے اردو قصیدے کو صحیح معنوں میں سمت و رفتار اور ترقی و فروغ دیا تو وہ ذوق ہیں۔ ذوق اردو قصیدہ نگاری میں اپنا منفرد اور یکتا مقام رکھتے ہیں۔ ذوق ایک درباری شاعر تھے اور ان کے قصائد کا موضوع صرف درباری مداح ہی ہے، کیونکہ ان کی عمر کا زیادہ تر حصہ بہادر شاہ ظفر کی مداحی میں گزرا۔ قصیدہ نگاری کے میدان میں انہوں نے براہ راست سودا سے استفادہ کیا۔ ذوق کی زبان سودا سے زیادہ صاف اور رواں ہے، لیکن فکر و جذبے کے معاملے میں وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ ذوق چونکہ سنجیدہ مزاج اور نیک سرشت انسان تھے، اس لیے انہوں نے سودا کی طرح ہجویات کے کوچے میں قدم نہیں رکھا۔ ان کے مزاج میں سودا جیسی شگفتگی نہیں، لیکن جب وہ حکیمانہ اور عالمانہ انداز اختیار کرتے ہیں اور اخلاق و نصیحت کے موتی بکھیرتے ہیں تو ہمیں ان کی عظمت کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ ذوق نے اپنے قصائد میں بالعموم بہاریہ، رندانہ اور نشاتیہ تشبیبیں لکھی ہیں، لیکن جدت ہر جگہ نمایاں ہے۔ گریز میں ذوق نے اکثر و بیشتر بڑی موزونی اور برجستگی دکھائی ہے۔ مدح میں عموماً بڑا زور طبع دکھایا ہے اور پرشکو الفاظ و تراکیب سے ایک طلسم پیدا کر دیا ہے۔ مبالغہ اور تخیل کا عنصر بھی جاری و ساری ہے۔ ممدوح کے مرتبے، شجاعت، عدالت اور خلق وغیرہ کی تعریف بڑے زور و شور سے کی ہے۔ اس رنگ کے پرزور اشعار ان کے قصیدوں میں کثرت سے ملتے ہیں۔ دعا میں ذوق زبردست فنکارانہ صلاحیت سے کام لیتے ہیں۔ پہلے طریقہ یہ رکھتے ہیں کہ چند اشعار میں یہ باور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ممدوح کی تعریف مجھ سے ممکن نہ ہو سکی، پھر خوبصورت انداز میں دعا پر آ جاتے ہیں۔ ذوق پہلے ممتاز قصیدہ گو ہیں جنہوں نے حمد، نعت اور منقبت میں کوئی مکمل قصیدہ یادگار نہیں چھوڑا، سوائے ایک قصیدے کے جو ایک بزرگ سید عاشق نہال چشتی کی مدح میں ہے۔ ان کے تمام قصیدے اکبر شاہ ثانی اور ابو ظفر بہادر شاہ کی مدح میں ہیں۔ ذوق نے قصیدہ گوئی میں کوئی خاص جدت نہیں کی، بلکہ عموماً سودا کے قائم کیے ہوئے راستے پر چلتے رہے، لیکن ان کا فن تقلیدی ہونے کے باوجود صناعی اور فنکاری کا ایک کامیاب نمونہ ہے۔ قصیدہ گوئی میں ذوق کی بڑائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ سودا کے رتبے کو نہیں پہنچتے۔ ان کے قصیدوں میں مضامین کا دائرہ سودا کی طرح وسیع اور ہمہ گیر نہیں ہے۔ واقعہ نگاری کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ان کے قصائد سے
ان کے زمانے کے ملکی و معاشرتی حالات اور ادبی فضا کا براہ راست کچھ پتہ چلتا ہے، جبکہ ان عناصر کی موجودگی نے سودا کے قصائد کو بہت بلند کر دیا ہے۔ ذوق کے ابتدائی زمانے کے قصیدوں میں تکلف، مبالغہ اور آورد نسبتاً کم ہے، بلکہ اس کی جگہ ایک فطری اپج، جوش اور روانی ملتی ہے۔ آگے چل کر کچھ تو شاہ نصیر سے مورکہ آرائی کے سبب اور کچھ ملکہ سخن کی داغ جمانے کے خیال سے ان کی توجہ مشکل گوئی اور صناعی کی طرف زیادہ مبذول رہی۔ تشبیب میں علمی اصطلاحات، تلمیحات اور حکیمانہ خیالات کا اضافہ ہو گیا، مبالغہ اور معنی آفرینی پر زیادہ توجہ ہو گئی۔ اسی زمانے میں ایک ایسا قصیدہ کہا تھا جس کے 18 شعر 18 مختلف زبانوں میں تھے۔ اسی بنیاد پر انہیں خاقان ہند کا خطاب عطا ہوا تھا۔ آخری زمانے میں تصنع کم ہو گیا تھا اور پختگی و متانت نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں انہوں نے اپنا مشہور قصیدہ شب کو میں اپنے سر بستر خواب راحت لکھا، جو مختلف مصطلحات کے استعمال اور علمی مسائل کے اظہار میں اپنی نظیر آپ ہے۔ ذوق نے بہت سے قصیدے کہے، لیکن ان میں سے بیشتر 1857 عیسوی کی بغاوت کے دوران ضائع ہو گئے۔ ان کے قلم سے ایسے قصیدے وجود میں آئے جن کی بدولت اردو قصیدے کی تاریخ میں سودا کے بعد وہ دوسرے مقام کے حقدار ٹھہرے۔ غرض سودا کے بعد اردو قصیدہ نگاری کی تاریخ میں ذوق کا قد ہی بلند ہے۔ ذوق کے معاصرین میں مومن اور غالب نے اردو میں قصیدہ نگاری کے اعلیٰ نمونے پیش کیے۔ مومن نے صلہ و انعام کے حصول کے لیے کوئی قصیدہ نہیں لکھا۔ مومن نہ کسی دربار سے وابستہ تھے اور نہ ہی انعام و اکرام کے طلبگار تھے۔ مومن کے قصیدے حمد، نعت اور منقبت میں ہیں۔ ان کے زیادہ تر قصیدے بزرگان دین کی مدح میں ہیں۔ مومن نے تشبیب میں بہاریہ، عاشقانہ اور رندانہ مضامین قلم بند کیے ہیں، یا آسمان و زمانہ کی شکایت اور اپنی شاعری کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے بزرگان دین کی مدح میں بھی عاشقانہ اور رندانہ تشبیب روا رکھی ہے۔ مومن نے تقریباً ہر قصیدے میں مدح کے بعد زمانے کی ناقدری کا بیان کر کے یا اس کے بغیر اپنے علم و فن اور شعر و شاعری کی تعریف بڑے اہتمام سے کی ہے۔ غالب نے قصیدہ نگاری میں ایک نئے انداز کی بنیاد ڈالی جس کا خاتمہ بھی انہی پر ہو گیا۔ اردو میں ان کے کل 4 قصیدے ملتے ہیں، جن میں سے 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہیں، جن سے انہیں بے پناہ عقیدت تھی، اور باقی 2 بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ہیں۔ غالب کے قصیدوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں مدح سے زیادہ تشبیب پر زور ہے۔ حد سے زیادہ مدح کو وہ بطئی کہتے ہیں، اور انہیں فخر ہے کہ تشبیب کے معاملے میں وہ بلند پایہ فارسی شعراء کے مد مقابل ہیں۔ غالب کے قصیدے تعداد میں کم ہونے کے علاوہ مختصر ہیں۔ سب سے بڑا قصیدہ جس کے آغاز میں انہوں نے ماہ نو سے خطاب کیا ہے 58 اشعار پر مشتمل ہے، لیکن اختصار کے باوجود انہوں نے قصیدے کے اجزائے ترکیبی کو نظر انداز نہیں کیا ہے، اور 4 قصائد میں تشبیب، غریز، مدح اور دعا کے حصے موجود ہیں۔ غالب نے مدحیہ قصائد میں بڑا زور صرف کیا ہے اور ان میں جوشی بیان اور زور بیان کا دریا بہا دیا ہے۔ جدت فکر نے ان قصیدوں کو ایک نیا مزاج بخشا ہے۔ غالب کی جدت پسند طبیعت نے قصیدہ نگاری کے میدان میں کسی کی پیروی نہیں کی،
بلکہ اپنا راستہ اپنے آپ نکالا۔ غالب کے اس دور کے ساتھ ہی شاہی دور کا خاتمہ ہو گیا اور اردو قصیدے کا بھی زوال شروع ہوا، کیونکہ قصیدہ نگاروں کی حوصلہ افزائی تو دربار سے ہوتی تھی۔ جب دربار ہی ختم ہو گئے تو قصیدے کی عمارت بھی گرنے لگی۔ اب قصیدہ نگاری نے ایک نیا رخ اختیار کیا اور بزرگان دین کی شان میں قصیدے کہے جانے لگے۔ اس سلسلے میں محسن کاکوروی کا نام قابل ذکر ہے۔ دینداری کے جذبے سے سرشار ہو کر محسن کاکوروی نے کئی قصیدے لکھے جو سب کے سب نعت کی شکل میں ہیں۔ ان کے قصیدے مدیح خیر المرسلین کو غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی اور اس میں شک نہیں کہ ان کا یہ قصیدہ اردو قصائد میں ایک منفرد اور امتیازی مقام کا مالک ہے۔ اس کی تشبیب جس پر اس قصیدے کی مقبولیت کی بنیاد ہے، یوں تو بہاریہ تشبیب ہے، لیکن محسن نے اس کو برسات کے موسم سے ہم آہنگ کر کے مقامی رنگ، ہندوستانی تلمیحات، رسم و رواج اور ہندی الفاظ کی آمیزش اتنی فنکاری سے کی ہے کہ کچھ اور ہی عالم پیدا ہو گیا ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا تو قصیدے اور نعت کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوتا، لیکن محسن خود ہی اس انداز کے موجد بھی ہیں اور خود ہی خاتم بھی۔ محسن کاکوروی نے اپنے قصائد میں تشبیہات اور تلمیحات سے بڑا حسن پیدا کیا ہے۔ ان کے قصائد میں تلمیحات کو نہایت خوش اسلوبی سے پیش کیا گیا ہے۔ تلمیحات قرآن پاک اور احادیث سے متعلق ہونے کے سبب نعتیہ قصیدے کا حسن دو بالا ہو گیا ہے۔ نیز ان تلمیحات کو سمجھنے کے لیے قرآن اور احادیث کا علم ہونا از حد ضروری ہے۔ ان کے نعتیہ قصیدے لفظی اور معنوی اعتبار سے قصیدہ نگاری کا بیش قیمت سرمایہ ہیں۔ ان کے نعتیہ قصیدوں میں مدیح خیر المرسلین کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ محسن نے بجا طور پر اس قصیدے کو مستانہ قصیدہ کہا ہے۔ انہوں نے شروع سے آخر تک اس قصیدے میں مستانہ فضا قائم رکھنے میں اچھی تعمیری قوت کا ثبوت دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نعت میں مستانہ قصیدے کہنے کی ان میں بڑی صلاحیت موجود تھی، لیکن انہوں نے اس سے زیادہ کام نہیں لیا، کیونکہ ان کے قصائد میں اس کا کوئی اور نمونہ نہیں ہے۔ اس دور کے بعد عزیز لکھنوی نے بھی چند قصیدے کہے، لیکن ان میں جدت مفقود ہے اور ان کے قصیدے توجہ کا مرکز نہ بن سکے۔ منیر شکو آبادی نے بھی قصیدے لکھے، لیکن ان کے یہاں تصنع زیادہ ہے اور علمیت کے اظہار نے قصیدوں کو مشکل بنا دیا ہے۔ دراصل غالب کے بعد اگر قصیدہ نگاری کی تاریخ میں کوئی قابل ذکر نام ہے تو وہ محسن کاکوروی ہیں۔ اس کے بعد قصیدہ نگاری کی دنیا میں سناٹا چھا گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس طویل بحث کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قصیدے کا زوال ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں، لیکن اگر خلوص دل اور ذاتی اغراض سے بلند ہو کر عالم انسانیت کے محسنوں اور دنیا کی عظیم ہستیوں کے کارناموں کو اجاگر کیا جائے اور ان کی مدح سرائی کی جائے تو اس شاندار صنف سخن میں پھر سے جان آ سکتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ اس لیکچر کے توسط سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آداب۔